Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 4 کو انشاءاللہ اپنے لیسن میں آج ہم ایکسپلین کریں گے with translation and explanation۔ یعنی ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں اس پہلے پارٹ میں اس آیت کے ہم عبادت کو اس کے میننگ جانیں گے کہ بیسکلی ایاک نعبدو یعنی عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کے معنی ہیں کہ کسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے انتہائی عاجزی اور خشوع کا اظہار کرتے ہوئے اس میں محبت بھی ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ تمام اختیارات صرف اور صرف اس ذات کے پاس ہے، اور وہ ذات جس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں وہ مجھے میری ذرا سی نافرمانی پر پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا، یعنی عبادت میں انتہائی محبت اور انتہائی تعظیم شامل ہوتی ہے۔ عبادت بندگی، کسی کی بندگی خوشنودگی سے کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ کرنا۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آگے اسی آیت کا دوسرا پارٹ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت یعنی مدد مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ عبادت اور استعانت کی لائق ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم انسانوں سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ بیسکلی اس آیت میں کھلم کھلا شرک کی نفی کی گئی ہے کہ شرک اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہیں اور انسان دنیا کی حشرگاہ میں رہتے ہیں، تو وہ اس کی انسانوں کے ساتھ وابستہ معاملات ہوتے ہیں جن میں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جیسے فرض کریں کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، تو اب وہ اپنی بیماری کے لیے، علاج کے لیے وہ کسی ڈاکٹر سے مدد لے گا، ڈیفینیٹلی وہ جائے گا، وہ وہاں سے اپنی جو مرض ہے اس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے ہیلپ لے گا، جو کہ دوا کی صورت میں اس کو دی جائے گی، لیکن اس کا توکل کہ وہ ٹھیک ہوگا اور وہ اسے شفا ملے گی اس دوا سے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ گاڑی کو چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کو ہائر کرے گا اور ڈرائیور کی ہیلپ لے گا، یا اگر وہ ڈرائیور کی ہیلپ نہیں لے گا تو وہ خود ظاہری اسباب استعمال کرتے ہوئے ڈرائیو کرے گا اور اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، سوئمنگ نہیں آتی، تو وہ ظاہری اسباب استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں چلائے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بلائے گا کہ ہاں میں ڈوب رہا ہوں اور ظاہری اسباب استعمال کر کے میری ہیلپ کر دیں۔ تو اس قسم کی ہیلپ لینا، اس قسم کی مدد مانگنا وہ شرک نہیں ہے۔ اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ظاہری اسباب استعمال کرتے ہوئے
انبیاء نے بھی انسانوں کی مدد حاصل کی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ سب ظاہری اسباب ہیں، اس سے شرک مراد نہیں ہے۔ اصل میں شرک وہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کیے بغیر کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا۔ بے شک وہ فوت شدہ شخص اپنی زندگی میں بہت نیک و پرہیزگار ہو، وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہو، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا اب کسی کو فائدہ پہنچانا، اس کے توسط سے کسی کی مشکلات حل ہونا، اس کے توسط سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچنا، یہ اب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے شرک یہ ہے کہ کسی فوت شدہ شخصیت کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، اپنا حاجت روا سمجھنا اور اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، اور اس کی ذات پر یہ یقین رکھنا کہ یہ میری فریاد ہر دور اور نزدیک جگہ سے سن سکتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے یہ کام محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ توحید کیا ہے؟ بیسکلی اس آیت میں توحید کی بہت بہترین دلیل ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں۔ اب یہاں پہ ہمیں توحید کی 3 قسمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ توحید ربوبیت، بیسکلی توحید ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اگر اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں تو ان کو رزق پہنچانا، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں اور ان کی زندگی کی تدبیر کرنا اور اس تدبیر کو انجام تک پہنچانا، یہ سب خصوصیت کس کے پاس ہے؟ یہ توحید ربوبیت میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ اور کوئی ہستی شریک نہیں ہے یہ تمام کام سر انجام دینے کے لیے۔ جیسے قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ اسی میں غلط فہمی میں شامل تھے اور اس غلط فہمی کا وہ شکار تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور جو ان کے معبودان باطل تھے جو وہ بت اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور اس کو پھر شریک ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 میں ہے کہ ایک اور مقام پر کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ لیکن وہ مغالطے کا شکار کہاں پر تھے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جو کہ صریح گناہ ہے۔ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے معبودان باطل اور فرشتوں کو ٹھہراتے تھے۔ اس کے بعد
توحید الوہیت کو ہم دیکھیں گے، یعنی عبادت کی جو تمام اقسام ہیں اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور عبادت کے معنی ہے کہ ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا اور اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اسی لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، دعا و مناجات، نذر و نیاز، خوف و طمع میں الوہیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کیے جائیں۔ کسی اور ہستی کی خوشنودی، کسی اور ہستی سے فیور حاصل کرنے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے بدقسمتی سے کچھ لوگ قبر میں مدفون لوگوں کے ناموں کی نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، یہ سراسر شرک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ توحید صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان صفات کو ایز اٹ از مانا جائے، اور ساتھ یہ مانا جائے کہ یہ صفات کسی دوسری ہستی میں نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، یہ صفت میں اس کو دوبارہ دہراؤں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے اور دور و نزدیک ہر کسی کی فریاد سنتا ہے۔ تو یہ صفت یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ میں نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ملکوں میں محبت اولیاء کے نام پر جو ہے یہ سب مغالطہ آرائی جو ہے، لوگ اس میں انڈلج ہیں، وہ اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس شادی شدہ جوڑے کو مزاروں پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے وہاں سے مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا تو یہی چاہیے نا کہ گھر میں ہی 2 رکعت صلاۃ حاجت بہت آسانی سے باوضو ہو کے کسی ایک کونے میں، کسی ایک گوشے میں گھر کے بیٹھ کے ادا کر لیں اور اپنے رب سے دعا مانگے، بجائے اس کے کہ بہت دور منازل طے کر کے آپ لوگ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور وہاں سے آپ مدد مانگتے ہیں۔ تو بیسکلی اس آیت میں ان تمام چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے کہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اس پہ ایمان رکھیں، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں پختگی اور دوام نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔